اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر تقریباً 8 واقعات ہیں رکوع نمبر 20 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور ہر واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیمت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر اور استقلال ثابت ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر، استقلال اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ مسئلہ توحید بیان کیا، تو اسی طرح میرے پاک پیغمبر کیا کرنا ہے، آپ نے بھی مسئلہ بیان کرنا ہے۔ یہ چھٹا قصہ ہے ان تباہ شدہ بستیوں کے بعد۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، تو کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش اور حد سے بڑھ چکا ہے، جا کے کیا کرو، اس کو دعوت فکر دو، دعوت توحید دو۔ لیکن کیوں کہ اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کی ہوا تھا کہ میں کیا ہوں، رب ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے، میں آپ کوئی اور الہ دوسرا نہیں دیکھتا۔ تو رب نے فرمایا جا میرا پاک پیغمبر اس کو کیا کرو، دعوت دو۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے نا اور نشانیاں دکھائیں، وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ بِآيَاتِنَا كُلَّهَا، ساری کی ساری تمام کی تمام نشانیاں کیا کیں، اس کو دکھائیں، فَكَذَّبَ وَا، اس نے کیا کر دیا، چٹلا دیا اور انکار کر دیا، بولا قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، یہ کیا ہے، موسیٰ جادوگر ہے، کیا ہے، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ معجزات دیکھ کر کیا کرتا، مان لیتا، لیکن اس نے مانا نہیں، ضد عناد کی وجہ سے کیا کر دیا کہ یہ موسیٰ کیا ہے، جادوگر ہے، اور اس جادو کے ذریعے من ارضنا لتخرجک من ارضنا، ہمیں اس ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے، کیا ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا جس طرح تو جادو لایا نا، اس طرح ہم بھی تیرے مقابلے میں کیا لائیں گے، جادو لائیں گے، اور جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہے، اور کوئی بندہ بھی کیا کرے، اپنے فیصلے کے خلاف نہ کرے، اور جو وعدہ کیا ہوگا مقرر ہو جا، جو کیا وقت مقرر ہوگا اس وقت کے اوپر پہنچے، اور جو جگہ مقرر ہو سی اس جگہ کے اوپر کیا کرے، پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بتا دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وعدہ لیتے ہو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کا اور وقت کا تعین کرتے ہو، تو یوم قال موعدکم یوم الزینہ، جو تمہاری عید کا دن ہے نا، یہ وہ کیا لگاتے، میلہ لگتا تھا، ہر بندہ خوشیاں دھوم دھام کے ساتھ جاتا، نئے کپڑے پہنتا، تو ان کا کیا تھا، میلے کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تاکہ سارے لوگ کے تھی ونجن، صبح دے وقت کے تھی ونجن، دن چڑھے نا، سارے لوگ اتھے کیوں من جمع ہو من، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر فرعون لوٹا پیچھا واپس، تو جتنے بھی اس کے درباری تھے ان کو حکم کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پورے شہر کے اندر پھیل جاؤ، جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں نا وہ کیا کرو، لے کر آ جاؤ۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر کیا کیا، ان کو لے کر آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خطاب کر کے فرمایا، اے فرعون کے سردارو، تم کیا ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، کیا ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم نے کیا باندھا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور اس میرے معجزات کو جھٹلا کے اللہ کے اوپر کیا باندھا، جھوٹ باندھا، تم ہلاک ہونے والے ہو عذاب سے، اور تمہارا کہ یہ جھوٹ ہو تراشا ہوا کیا ہے، خود تسا یہ جھوٹ کر گدا، اور اس تو علاوہ ہو کوئی نہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گل کی تھی نا کہ ایک دن آون والا اس جھوٹ دا وبال تواڈے تو کی پوسی، اس وقت جڑے جادوگر کھڑوتے ہیں نا
انہاں آکھیا کہ فتنازعوا امرہم بینہم واسروا النجوا، فرعون کول پوچھ دین کہ اے جڑا جادوگر گل پہ کرے نا اے وہ کیڑا دن ہے، کہ کون سا دن ہے؟ مشورہ کرنے لگے، وقالو کہنے لگے ان ہذان لساخران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ فرعون آکھن لگا یہ وہ دن ہے کہ اگر یہ غالب آ گیا نا تو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پھر سارے کے سارے اس کے اوپر کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ کیا؟ ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس سے مراد یہ ہے تو جادوگر کو لے نہیں یہ کہ دونوں بھائی کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زمین سے کیا کریں؟ نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے، اور تمہارے اوپر اپنا طریقہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، ہم نے کیا کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزات دے کر۔ معجزات دے کر۔ کیا معجزہ تھا؟ لاٹھی، یہ بھی کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اور بغل میں ہاتھ ڈالا، یہ کیا نکلا؟ سفید نکلا۔ اور پھر کیا؟ زبان کی لکنت کا دور ہو جانا، اور سمندر کے پیٹھ کے اوپر کیا مارنا؟ لاٹھی مارنا، رستے 12 رستے بن جانا، اور پھر فرعون کا کیا ہو جانا؟ غرق ہو جانا، اور خون کا، ٹڈی کا، مینڈک کا، دل کا، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ معجزات تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے تھے؟ 9 معجزات۔ کیا؟ 9 معجزات۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہی معجزات ہیں۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا، ان سے کیا کی؟ ناانصافی کی۔ تو فرمایا کہ جو مفسد کو لوگ ہیں نا ان کا انجام کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سوائے حقیق اے واجب، یعنی میرے اوپر لازم اور فرض ہے کہ میں کیا کروں؟ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ سچی بات کی نسبت کروں، کسی غلط بات کی نسبت نہ کروں۔ حقیق اے جدیر، حقیق اے جدیر، یعنی میرے لائق یہ ہے کہ میں صرف اور صرف سچی بات کہوں اور کوئی بات نہ کہوں، میں سچی بات کو صرف ثابت کروں۔ الا الحق، میں کوئی اور بات کہنے والا، اللہ کی نسبت کرنے والا نہیں ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، لہٰذا شرک کو چھوڑ دے، سرکشی بغاوت چھوڑ دے، ان معجزات کو مان لے، اور فارسل معی بنی اسرائیل، فرعون کے اوپر ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، ان کو میرے ساتھ کیا کر دے؟ رہا کر دے۔ کیا کر دے؟ ان کو رہا کر دے۔ تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، معجزات لے کر آیا ہے، تو جس کیا کرتا ہے تو لے کر آ، کیا کرو؟ کوئی معجزہ لے کر آ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ہاتھ ہی سوٹایا، سٹا کے بن گیا، اژدہا بن گیا، دوڑنا شروع ہو گیا۔ فَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور ہاتھ بغلج پایا تو جس وقت کڈھیا تو کیا ہو گیا؟ سفید اور روشن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سفید اور روشن ہو گیا۔ تو اس واسطے قال الملو، فرعون دے جڑے درباری ہے، سردار ہے قوم فرعون، اور فرعون کہنے لگا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کیا ہے؟ ایک بڑا جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ بڑا جادوگر ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تمہیں اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، پھر فرعون آکھن لگا ہن تسی کی تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے مہلت دے، اس کے بھائی کو مہلت دے۔ فارسل فی المدائن حاشرین، پورے شہر کے اندر، پورے علاقے کے اندر اپنے آدمی بھیج دے، وہ جادوگر کیا ماہر جادوگر لے کر آئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ لے آئے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو۔ وجاء السحرۃ فرعون، جس وقت آئے نا جادوگر فرعون کے پاس، تو جادوگر کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کنا غالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا؟ اور فرعون نے کہا قال نام، ہاں تساں انعام مل سی، وانکم لمن المقربین، تو آپ کو میں کیا اپنے دربار کا کیا بنا لوں گا؟ مقرب اور عزیز بنا لوں گا، اپنا وزیر اور کیا بنا لوں گا؟ مشیر بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، آپ ڈالیں گے پہلے یا ہمیں اجازت دے؟ انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی کہ آپ پہلے ڈالیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو جان چکے تھے ادب و احتراماً، یا جو بعد میں کیا بنا، اسلام لانے کا سبب بھی بنا، اسلام لانے کا جادوگروں کا سبب بھی بنا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ اے موسیٰ اما ان تلقیا، تو ڈال پہلے، کیا تو ڈال اپنا سا، و اما ان نکونا، یا ہم ہی ہیں کیا ڈالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈالو، کیا کرو تم ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالیاں اپنی لاٹھیاں، سخروا اعین الناس، تم ڈالو، جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں جو بھی انہوں نے اپنا کرتب آیا، جس وقت زمین پہ ڈالیاں، سخروا اعین الناس، لوگوں اکھاں کے سامنے کیا ہو گیا، جادوگر ہو گیا، کیا ہو گیا، جادو کر دیا۔ واسترہبوہم وجاؤا بسحر عظیم، اور دہشت زدہ کر دیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا دہشت زدہ کر دیا لوگوں کو، وجاؤا بسحر عظیم، اور بنا لائے جادو بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تو جس وقت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، میرا پاک پیغمبر جو ہاتھ سے لئی کھلوتا نا سوٹا، اس نو کیا کر زمین تے ساتھ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ فوراً ہی کیا نگل جائے گا، کیا فوراً نگل جائے گا، ما یافکون، جو کچھ وہ بنا کے لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے سوٹا پھینکا اور سب اژدہا بن گیا، جتنی بھی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں ان سب کو کیا کھا گیا، کیا گیا کھا گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اور حق کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا، حق کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور باطل جو ہوا نا، ما كانوا يعملون، جو کر رہے تھے وہ سارے کا سارا کیا تھا، جادو تھا، وہ کیا تھا، باطل تھا، حق کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، پس وہ مغلوب ہو گیا جادوگر، جس وقت مغلوب ہوئے نا، وہ ہنالک، وہاں، وانقلبوا، واپس لوٹے، صاغرین، ذلیل و خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے کیا لوٹے، واپس لوٹے۔ تو یہ کیا تھا، عصا اور ید بیضا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے تھے، کیا تھے، دو معجزے تھے۔ اس لاٹھی کے بارے میں اللہ نے پوچھا میرے پاک پیغمبر ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا یا اللہ یہ سوٹا ہے، کیا کیا کام، پھر اس کی پوری سوٹی خصوصیت بھی بیان کر دی کہ اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، باب نظر کی طرح ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، اس لاٹھی کے ساتھ بکریوں کو جھاڑ کے پٹھے بھی ڈالتا ہوں، اور اس کے اور بھی کافی کیا ہیں، اس کے فوائد ہیں، کوئی موذی جانور آ جائے اس کے ساتھ اس کو بھی کیا کرتا ہوں، دوڑاتا ہوں۔ تو کافی کیا کر دی، اس کی وضاحت کر دی، لیکن صرف رب نے یہی پوچھا تھا کہ کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، تو آگے پوری موسیٰ علیہ السلام نے آگے پوری وضاحت کر دی۔ تو یہ ہاتھ زمین کے اوپر لاٹھی کا پھینکنا، اس کا سانپ بن جانا، اور بغل میں ہاتھ ڈالنا، سفید ہو جانا، روشن ہو جانا، بغیر کسی بیماری، بغیر کسی عیب کے، تو یہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ عمل کے توفیق۔